السلام علیکم دوستو، آج ہم ایپیسوڈ 5 کا انالیسس کریں گے اور ایپیسوڈ 5 کے شروع میں ارطغرل اور وہ غلام کنیز کو دکھایا جاتا ہے جو بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک آگے سے نویان آ جاتا ہے اور نویان ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے۔ وہاں پر نویان اس لڑکی کو جو کہ اس کی غلام تھی اس کو تلوار سے مار دیتا ہے، جبکہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت ہی شوق ہے لڑائی کرنے کا، چلو میں تمہاری لڑائی جو ہے وہ اپنے بہترین سپاہی سے کرواؤں گا، اور اس کے بعد یہ سین ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ خاتون بہت ہی زیادہ اداس ہے اور اس کے ہاتھ میں ارطغرل کی جو ہے وہ نشانی موجود ہے، اور وہ اس کا دل کہیں نہ کہیں پر کہہ رہا ہے کہ ارطغرل آج بھی زندہ ہے، اور وہ والدہ سے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ارطغرل زندہ ہے، لیکن اس پر والدہ اس کو دلاسا دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت اداس نہ ہو، انشاءاللہ بہتر وقت ہمارا انتظار کرے گا۔ لیکن یہاں پر حلیمہ خاتون کے دل میں کہیں نہ کہیں پر یہ جذبات ہیں کہ ارطغرل آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ جب بھی گیا ہے ہمیشہ واپس ہی آئے۔ وہاں دوسری طرف گلدارو کا بھی یہی حال ہے، اس کا دل بھی کہیں نہ کہیں پہ کہتا ہے کہ ارطغرل جو ہے وہ زندہ ہے، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس شہناز ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ وقت ہمیں آگے بڑھنے کا ہے، کیونکہ اب دو قبیلے جب آپس میں اتحاد کریں گے تو کوئی نہ کوئی مسائل ضرور کھڑے ہوں گے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو عالیہ خاتون ہے وہ آہستہ آہستہ سرداری کے سارے معاملات میں دخل اندازی دے رہی ہے جو دونوں قبیلوں کے لیے کافی نقصان دہ ہے، جس پر گلدارو تھوڑا سا اطمینان میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بالکل ہمیں آگے کی طرف سوچنا چاہیے تاکہ ہمارا جو قبیلہ بکھرا ہوا ہے ہم اس کو یکجا کر لیں، کیونکہ اس کے قبیلے یعنی کہ کائے قبیلے کے لوگ ٹوٹ چکے ہیں، اور یہی وقت ہے کہ یہاں پر گلدارو ان سب کو ایک کرتے ہیں۔ دوسری طرف نویان ارطغرل کی فائٹ کرواتا ہے، اور فائٹ اس سے کرواتا ہے جو اس کا سب سے بہترین سپاہی ہے۔ دونوں کے درمیان فائٹ بہت ہی زیادہ زبردست طریقے سے شروع ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جہاں پر ارطغرل اس کو تقریباً مار ہی چکا ہوتا ہے۔ ارطغرل بہت بہادری کے ساتھ اس کے ساتھ لڑتا ہے اور ایک وقت پہ وہ اس کو مار ہی رہا ہوتا ہے، اچانک پیچھے سے نویان کا دوسرا سپاہی اس کو مار دیتا ہے، یعنی کہ فائٹ کی بات کریں تو ارطغرل تقریباً وہ فائٹ جیت رہا ہوتا ہے، اور جس پر نویان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا سب سے جانباز سپاہی تھا، اور وہ جانباز سپاہی ارطغرل سے ہار رہا تھا، جس کی وجہ سے دوسرا سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے اور ارطغرل کو وہاں پر بے ہوش کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر ارطغرل اپنے ہاتھ میں ایک آلہ رکھ دیتا ہے تاکہ آگے جا کے جب اس کو باندھا جائے تو وہ اپنی رسی سے کھول سکے۔ وہاں دکھایا جاتا ہے کہ تیمور اپنے والد سے باتیں کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ آج تک میری ماں کے قاتل کا پتہ نہیں لگ سکا، لیکن جس دن اس کا پتہ لگے گا تو میں اس کو 1000 دفعہ موت دوں گا، جس پر عالیہ خاتون تھوڑی سی گھبرا جاتی ہے۔ تو اس سے ہم ایک بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر تیمور کی جو ماں ہے یعنی کہ والدہ ہے اس کی قتل میں عالیہ خاتون کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی ہے، لیکن وہ پھر خود کو کنٹرول کرتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اگلے دن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے دن جو جرگہ بیٹھے گا وہ کیا فیصلہ لے گا، اس پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر سردار خوشنود کہتا ہے کہ ان کے پاس بہت ہی اچھے جانباز ہیں، تو وہ جو ہے وہ علاقہ یا وہ ایریا سنبھالیں گے جس میں سپاہی انوالو ہوں گے، اور باقی جو اندرونی معاملات ہیں وہ ہم خود سنبھالیں گے، جس پر عالیہ خاتون بہت چالاکی سے کہتی ہے کہ جب بھی دو قبیلے آپس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ والا قبیلہ اوپر ہوتا ہے جو جانبازوں کی نگرانی کرتا ہے، اس وجہ سے جانبازوں کی نگرانی آپ کائے قبیلے کو نہ دیں بلکہ وہ اپنے پاس رکھیں، اور اس کی نگرانی جو ہے وہ اور کوئی نہیں تیمور اس کی نگرانی کرے، جس پر وہ سارے عالیہ خاتون کی بات پر ایگری کر لیتے ہیں۔ وہاں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حلیمہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ وہی گھوڑے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جو ارطغرل کا گھوڑا تھا، اور اس سے باتیں کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ ارطغرل ہمیں ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے، وہ تو ہمارا وفادار تھا، وہ تو ہمیشہ لوٹ کے آنے والا تھا، اور وہ تو
कैसे हो सकता है कि वो वापस ना आए, यानी कि उसको अब भी लगता है कि अर्तुगरुल जिंदा है, लेकिन वहाँ पर शहनाज आती है और शहनाज खातून उसको हौसला देने की पूरी कोशिश करती है ताकि इसकी परेशानी में कमी आ सके। वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वालिदा और खुशनूद दोनों आपस में, यानी कि बहन भाई आपस में कल के जिरगे के लिए बातें करें, जिस पर वो डिसाइड करते हैं, जिस पर वो इस बात का फैसला लेते हैं कि कल के जिरगे में हमारी पूरी कोशिश है कि दोनों कबीले के लोग मिलकर, यानी कि दोनों कबीला इत्तेहाद कायम करें ताकि वो मंगोलों का मुकाबला कर सके, क्योंकि अकेले कोई भी मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता। कि चंगेज़ खान का जो कबीला है वो बहुत ही ज़्यादा जालिम भी है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी है, तो उनको ख़त्म करने के लिए दोनों कबीलों का आपस में एक होना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि तैमूर गुलाम को मार रहा होता है। क्यों मार रहा होता है? क्योंकि उसने उसके घोड़े को जख्मी किया हुआ होता है। एक मामूली सी बात थी जिस पर तैमूर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तो अचानक वहाँ पे रोशान आता है और रोशान उसको समझाता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इस गरीब को खामखा क्यों मारें। जिस पर तैमूर तंज भरे लहजे में बात करता है कि हम अपने फैसले बहुत ही ज़्यादा जल्दी लेते हैं, आप लोगों की तरह नहीं लेते, हमारे फैसले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी से होते हैं। जिस पर रोशान भी काफ़ी गुस्से में नज़र आता है और वो तैमूर से कहता है कि हम भी फैसले लेना बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर कोई माफ़ी मांग रहा है गलती पर तो हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा तुर्क की रवायत हमें ये बताती है कि हमने उनका जो है वो जो माफ़ी मांग रहा है तो उसकी माफ़ी भी कबूल करनी है। कोई गरीब है तो उस गरीब की जो है वो मदद भी करना हमारी रवायत है। वहाँ पर गुलदारू आ जाता है जो मामले को रफा दफा कर देता है, लेकिन वहाँ पर कुजाबश जाते जाते कुछ कह रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हम देख रहे होते हैं एकदम से नूरगुल आ जाता है, जिससे कुजाबश डर के वहाँ से तैमूर के साथ ही निकलने में आफियत समझता है। वहाँ एक दफ़ा फिर अर्तुगरुल को दिखाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा नोयान उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अजियत भरा काम करता है, क्योंकि वहाँ पर एक हाथ में उसके रस्सी से बांधता है, लेकिन दूसरे हाथ में रस्सी की बजाय कील जो है वो लगाता है, जिससे अर्तुगरुल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वहाँ दूसरी तरफ माँ और गुलदारू भी जिरगे के बारे में, मामलात के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे हमने कल बात करनी है, क्या करना है। जिस पर गुलदारू भी कहता है बिल्कुल हमें एक इत्तेहादी फौज बना लेनी चाहिए, ताकि जो हमारी फौज बनेगी उससे हम मंगोलों का बहुत ही अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। वहाँ पर तैमूर जो रोशनी आ रही होती है उसको देख रहा होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं पर तैमूर को रोशनी पसंद है। वो रोशनी से बात करने की कोशिश करता है और बात किस तरह स्टार्ट करता है, बात जो है वो अर्तुगरुल के अफसोस से स्टार्ट करता है, जिस पर रोशनी कहती है कि अर्तुगरुल मेरे भाइयों से भी बढ़कर था, यानी कि वो ये समझता है कि शायद रोशनी और अर्तुगरुल के दरमियान बहन भाई वाला रिश्ता था, जिस पर रोशनी उसको क्लियर करती है कि वो अर्तुगरुल से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, तो वो ये ना समझे कि ये बहन भाई वाला रिश्ता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आलिया खातून भी इनको देखती है और वो इनकी तकरीबन सारी बातें सुन लेती है और कहीं ना कहीं पर वो मुस्कुरा रही होती है। अब वो क्यों मुस्कुराती है वो तो अगली एपिसोड में ही हमें बेहतर तरीके से पता चलेगा। वहाँ दूसरी तरफ नोयान और कराबे आपस में बातें कर रहे हैं, जिस पर कराबे नोयान को कहता है कि इन लोगों का या इन तुर्कों का जल्द अज जल्द खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन तमाम जो है वो मुसलमान कबीलों को एक तरफ कर रहे हैं और वो हम पर हमला भी कर सकते हैं। और नोयान चूँकि कराबे से बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन उसको दे रहा होता है, मालूमात दे रहा होता है, तो नोयान उसको इनामात से भी नवाजता है। वहाँ दूसरी तरफ शहनाज और उसके कबीले की खवातीन आलिया खातून के पास जाती हैं, क्योंकि अब इन्होंने मिलकर काम करना है। तो जिस पर आलिया खातून कहती कि बस सिर्फ यही खवातीन हैं आपके पास, और मैं तो समझी बहुत ही ज़्यादा होंगी, काम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है और खवातीन आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। कि तंज भरे लहजे में आलिया खातून शहनाज से बात करते हैं, जिस पर शहनाज और रोशनी उनको जवाब देती है कि बिल्कुल ये कम है, लेकिन इनके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले पहले कपड़ा तैयार कर सकती है। हमारे पास जो खवातीन है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कपड़ा तैयार करने वाली खवातीन कहलाई जाती है और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार करके दे देंगी।
وہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جرگے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سردار اپنے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر وہ سب سے پہلے والدہ سے کہتا ہے، یعنی کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آپ کچھ بولیں، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی بہن ہوتی ہے اس کو وہاں پر اپنے بھائی خوشنود کی جگہ، چونکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ جو لاسٹ ہمارا سیزن تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کائے قبیلے کا سردار آئمہ خاتون کا شوہر یعنی کہ سردار سلیمان ہوتا ہے، تو اس کو وہی یاد دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ خود پہ قابو پاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جرگے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو فوج ہے، اگر ہم نے منگولوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اتحادی فوج بنانی چاہیے، جس پہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی مناسب فیصلہ ہے۔ پھر جرگے میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے کہ معاملات کیسے چلیں گے، جس پہ گلدارو بتاتا ہے کہ ہم آپ لوگوں پر کسی صورت بھی بوجھ نہیں بنیں گے، ہماری خواتین بہت ہی زیادہ ہنرمند ہیں اور وہ سردیوں سے پہلے کپڑا تیار کر لیں گے، جس سے اچھی خاصی رقم ہمیں مل جائے گی اور ہمارے حالات یعنی کہ دونوں قبیلوں کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد سردار خوشنود کچھ فیصلے سناتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو اندرونی معاملات ہیں وہ اس کی نگرانی میں خود کروں گا، اس کے علاوہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ اپنے اپنے خیمے سے اپنی سرداری کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال کہ جام بازوں کی نگرانی کون کرے گا، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی جام بازوں کی نگرانی کرے گا ہمیشہ وہ دوسرے قبیلے سے اوپر رہے گا، تو وہ فوراً سے پہلے کہتا ہے کہ جام بازوں کی نگرانی اور کوئی نہیں، تیمور کرے گا، جس پر سارے لوگ یعنی کہ کائے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر دمیر بابا یہ کہتا ہے کہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سارے فیصلے آپ پہلے سے ہی لے چکے ہو اور ہم نے اس پہ صرف اور صرف عمل ہی کرنا ہے، یعنی کہ طنز بھرے لہجے میں جو ہے وہ دمیر بابا یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، جس پر تیمور کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دمیر بابا کو لگتا ہے کہ میں سرداری کے قابل نہیں ہوں، یعنی کہ جام بازوں کی سرداری کے قابل نہیں ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کائے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں نور گل ہے، جس میں دمیر بابا ہے، گلدارو ہے، روشان ہے، وہ کافی اس فیصلے سے حیران نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، اور یہاں پر ایپیسوڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، پسند آئی آپ کو، تو آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔